آپ نے شروع سے ہی جب یہ ماحول دیکھا تو آپ نے بھی شروع سے یہ طے ہاں کر لیا کہ بس میں بھی شاعری جی، بنوں گا؟ پھر میں نے مطلب ہے کہ جب ان کی شہرت بھی دیکھی اور ان کا عروج بھی دیکھا تو ہمیں بھی شوق تو تھا کہ بھی اب یہ ہم بھی اس طرح کے بنے. تو میں نے ذرا ایک دو سٹیپ آگے میں چلا گیا، میں ذرا مزاح کی طرف بھی نکل گیا. تو آج جو حالات ہیں، لوگ رونا پیٹنا آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا رونا پیٹنا اپنے بھائیوں بہنوں کا دیکھ رہے ہیں. مہنگائی، پریشانیاں، چوریاں، ڈاکے، قتل و غارت، بمباری، دہشت گردی، ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں لوگ بیچارے. اور خاص طور پہ ہمارا روایتی میڈیا بھی انہی چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہاں جی، مسائل ہیں ان کو ہی زیادہ لے کے آگے آ رہا ہوتا ہاں ہے. جی جی بالکل. اچھا، والد صاحب کے موجودگی میں بھی آپ نے کبھی کوئی کلام لکھا، ان سے اصلاح لی نہیں، یا والد صاحب میرے مربی اور میرے استاذ وہی رہے آخر تک. میں ان کو دکھاتا رہا اور مجھے آخر تک یعنی اب تک محسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ زندہ ہوتے تو میں اب بھی ان کو دکھاتا اور اب بھی ان سے اصلاح لیتا. تو مزاح کا جو آپ نے یہ فیلڈ تھی ان کی، اس کے مزاحیہ شاعری، وہ بھی ان کی موجودگی میں شروع کی؟ ان کی موجودگی میں نے شروع تو کر دی تھی. ویسے ہمارا جو سیاسی سٹیج ہوتا تھا نا، کیونکہ ہم تحریکی لوگ تھے تو ہم الیکشن کی سیاستوں میں بھی حصہ لیتے تھے. خود تو کھڑے نہیں ہوتے تھے لیکن کوئی نہ کوئی پسندیدہ امیدوار تو ہوتا تھا. تو اس کے سٹیج کی زینت تو ہم بنا کرتے تھے. اس کی حمایت میں لکھنا اور مخالف کی ایسی تیسی کرنا، اس کی مذمت کرنا. تو طبیعت میں تو مزاح تھا، سیاسی چٹکلے چھوڑتے تھے ہم بھی. تو اس لیے پھر جب میں ادبی لائن میں آیا ہوں مزاح کی طرف، تو اس کی وجہ مینلی تو یہی ہے کہ میں اپنے کہے دنیا کو دے کر خود اپنے غم چھپانا چاہتا ہوں. کیا بات ہے! رلایا ہے بہت دنیا نے مجھ کو، میں دنیا کو ہنسانا چاہتا ہوں. تو اس نظریے سے میں آیا ہوں. اس سے یہ ہے کہ بندہ خود بھی جوان رہتا ہے، خوشیاں بانٹنا، دوسرے لوگوں کو خوش رکھنا. رونے کے لیے جی رات ہوتی ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے مناجات کریں رو رو کے. لوگوں کے سامنے اپنے دکھوں کا اظہار نہ کریں. دن کو لوگوں میں بیٹھیں، ہنسیں ہنسائیں، لطیفے سنائیں، مزاحیہ شعر سنائیں، ان کو تر و تازہ، ان کے بشاشت پیدا کریں. والد صاحب نے، آسانیاں پیدا گھر والوں نے کبھی اس مزاحیہ شاعری سے روکا بھی آپ کو؟ نہیں، شاعری تو شاعری ہوتی ہے جی. آپ جس طرف بھی جائیں، غزل سے شروع ہو کے نعت کا سفر میرا طے ہوا. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب اور تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. عمومی طور پہ جس زمانے میں آپ نے شاعری شروع کی، اس وقت ان چیزوں کو بہت مختلف نظر سے دیکھا جاتا تھا. میں بھی لوگ تنقید بھی کرتے ہوں گے کہ آپ کس طرح سے آپ کوئی تعمیری کام کریں، اس کو لوگ کوئی تعمیری کام سمجھتے ہی نہیں تھے. ہاں بالکل. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو مزاحیہ شاعری ہے نہایت سنجیدہ چیز ہے، نہایت ہی سنجیدگی سے کہنے والی چیز ہے. ہم مزاح کو مذاق نہ بنائیں، مزاح کو مزاح رہنے دیں. تمسخر نہ بڑھائیں کسی کا. یہ تو ظاہر ہے، ورنہ مزاح تو صحابہ کرام کا میں پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں بزرگوں سے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ ہنسنے والا نہیں کوئی دیکھا، مسکراتا چہرہ. سیرت نگاروں نے آپ کے بارے میں لکھا کہ بسام المحیا، آپ کی مسکراہٹ ایسی کمال تھی کہ خود بھی مسکراتے اور جو دیکھتا آپ کے چہرے کی طرف اس کے اندر آپ کی مسکراہٹ ایک زندگی بھر دیتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاح کیا کرتے، ان کو خوش کیا کرتے اور اس طرح کی کچھ باتیں کیا کرتے. جس طرح کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ فرمانے لگے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. اب وہ خاتون پریشان ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جو جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا. اس طرح کے مزاحیت ملتی ہے. تو ہر ایک چیز کی ایک حد ہے، ہمیں اس حد سے باہر نہیں جانا چاہیے. تمسخر، آپ نے صحیح کہا کہ کسی کا تمسخر نہ اڑایا جائے، کسی کی عزت کو نہ اچھالا جائے، کسی کو سر عام بے عزت نہ کیا جائے. اس کا بس اچھے انداز سے اصلاح کا پہلو نظر میں رہے.